آج میرے ساتھ ایک نابینا بھائی موجود ہے جن کا نام سہیل شاہ ہے۔ دستکاری میں کرسی وغیرہ بن لیتا ہوں، جس کو میں ٹیلی فون آپریٹری کا کورس کیا ہوا ہے، ڈپلوما میں نے کیا ہوا ہے۔ کوئی مجھ سے کچن خرید لیتا ہے، کوئی ویٹ کر لیتا ہے، اسی سلسلے سے میرے بچوں کا رزق مجھے اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ بھابھی نارمل ہے الحمدللہ۔ اور بچے؟ جی بالکل سب ٹھیک ہے، میرے ماشاءاللہ 5 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ آنکھوں والے تندرست مانگتے ہیں، اور مانگنا مسلمان ہونے کے بجائے شریعت میں بھی منع ہے اور بڑا سخت گناہ ہے، اس لیے مانگے مت، مانگے اسی سے جو سب کو دیتا ہے، اللہ پاک کی ذات۔ السلام علیکم، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک موٹیویشنل سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج میرے ساتھ ایک نابینا بھائی موجود ہے جن کا نام سہیل شاہ ہے۔ ناظرین، یہ 5-6 سالوں سے یہ یہاں پر وزن کرتے ہیں مارکیٹ میں بیٹھ کر، اور حسب توفیق اگر کوئی ان کو کچھ عنایت کر جائے تو انہوں نے کوئی فکس ریٹ نہیں رکھا ہوا۔ ناظرین، یہ پیدائشی نابینا ہے مگر ان کے حوصلے بلند ہیں، آسمانوں کو چھوتے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر کس طرح سے یہ نابینا پن ان کی زندگی میں آیا۔ السلام علیکم سہیل بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ سہیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ سہیل بھائی، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ نابینا پن آپ کی زندگی میں کب آیا؟ یہ جب میری زندگی شروع ہوئی تو تبھی ساتھ ہی تھا میرے، میں پیدائشی بلائنڈ ہوں۔ پیدائشی بلائنڈ ہے، تو آپ کے پیرنٹس نارمل تھے؟ ہاں الحمدللہ ابھی ہے، زندہ ہیں، حیات ہیں۔ ہاں جی۔ تو سہیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، بھیک سے بہتر بھوک ہے، یہ مجھے بتائیے گا، یہ سلوگن جو آپ نے لگایا ہے، یہاں پر آپ وزن کر رہے ہیں اور کی چینز رکھے ہیں، یہ کیا سب سلسلہ ہے یہ؟ جی یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے، جو آپ نے پڑھ کے جملہ بتایا ہے کہ بھیک سے بہتر ہے بھوک، وہ اس لیے لکھوایا ہوا ہے کہ کوئی مجھے مانگنے والا نہ سمجھے، اور نہ ہی میں اپنے اس لائن کو سمجھوں کہ میں نے مانگنا ہے۔ میں اپنے ضمیر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں تو آنکھوں والے تندرست مانگتے ہیں، اور مانگنا مسلمان ہونے کے بجائے شریعت میں بھی منع ہے اور بڑا سخت گناہ ہے، اس لیے مانگے مت، مانگے اسی سے جو سب کو دیتا ہے، اللہ پاک کی ذات۔ اس لیے اپنی محنت کریں، محنت میں آپ کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کچن اور ویٹ مشین یہ میں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی مجھ سے کچن خرید لیتا ہے، کوئی ویٹ کر لیتا ہے، اسی سلسلے سے میرے بچوں کا رزق مجھے اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ کیا بات ہے سہیل بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کب سے کام کر رہے ہیں؟ میں یہاں سے کوئی 6 سال ہو گئے ہیں۔ جی 6 سال ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ جی میں فیکٹریز میں کام کرتا رہا ہوں، کوئی بسکٹ کی فیکٹری پہ بھی کام کیا ہے، پھر ایک سماد بونڈ ہے یا نصیر آباد پہاوڑے کے پاس، وہاں پہ فیکٹری میں کام کیا ہے، پھر رستم سراب میں نے بڑا کام کیا ہے۔ جو کس طرح کا کام تھا؟ اصل میں میری بلائنڈ نظر کی وجہ سے دیکھ کے نا، مجھے پھر کام بھی اسی کیٹیگری کا دیا جاتا ہے۔ جیسے اگر میں پیکنگ کا کرتا تھا، کچھ فیکٹری میں پیکنگ کا کرتا تھا کام، رستم سراب میں بھی میں اس لیول کا کام کرتا تھا جس میں نظر کا کام کم ہوتا تھا اور مینولی کام زیادہ ہوتا تھا، تو اس لحاظ سے وہ کام کرتے رہتے تھے۔ سہیل بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسی تعلیم آپ نے حاصل کی ہو، کیونکہ نابینا جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، معاشرہ نہیں ان کو تعلیم حاصل کرنے دیتا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کرٹیسائز کرتے ہیں، کیا سلسلہ تھا یہ؟ نہیں ہماری تعلیم کے اسپیشل ادارے ہوتے ہیں جنہیں اسپیشل ایجوکیشن کہا جاتا ہے، تو ہمارے ادارے ہیں، تعلیم میں نے حاصل کی ہے، میٹرک کیا ہے میں نے، تو میرے خیال میں بلائنڈ میں بہت کم لوگ ہیں جو میٹرک کرتے ہیں، بہت زیادہ تعلیم کرتے ہیں، بی اے، ایم اے، ڈبل ایم اے، انگلش، ایم اے، پولیٹیکل سائنس، بڑی تعلیم والے بلائنڈ ہیں، تو ماشاء اللہ بڑی اچھی جاب پہ بھی وہ تعینات ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ تو صرف میٹرک ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی کورس کیا ہو یا پھر کوئی علیحدہ اسٹڈی کی ہو؟ نہیں، دستکاری کا تو ہمیں اسکول کے ٹائم میں سکھا دیتے ہیں، دستکاری میں کرسی وغیرہ بن لیتا ہوں، جس کو میں ٹیلی فون آپریٹری کا کورس کیا ہوا ہے، ڈپلوما میں نے کیا ہوا ہے، تو بس میٹرک کے بعد پھر میں شادی ہو گئی، شادی کے بعد پھر اپنے معاملات بچوں کے، اب اس نے بچوں کی کفالت ہے، بچوں کی جاب کر رہے ہیں بس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کتنی ایج میں شادی ہوئی تھی؟ میری 19 سال کی ایج میں شادی ہو گئی تھی۔ اپنوں میں غیروں میں؟ غیروں میں شادی ہوئی تھی۔ واہ جی واہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ بھابھی نارمل ہے؟ الحمدللہ۔ اور بچے؟ جی بالکل سب ٹھیک ہے، میرے ماشاءاللہ 5 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ سہیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کبھی کمی تو محسوس ہوتی ہوگی، کبھی ایسی خواہش تو آتی ہوگی کہ کاش میرے پاس بھی آنکھیں ہوتی تو میں بھی دیکھتا، لوگوں کو دیکھتا، اپنے بچوں کو دیکھتا، اپنی بیوی کو دیکھتا۔ ہاں دیکھیں، خواہش تو پھر انسان تندرست ہو اس کو بھی آتی ہے کہ مجھے آنکھیں دی ہیں، سب کچھ دی ہے، اب مجھے اللہ دولت دے دیتا۔ اگر دولت والا ہو تو وہ اس کو خواہش تو انسان کے ساتھ چلتی ہیں، ایسی خواہشیں تو آتی ہیں، اس میں اب یہ قسم نہیں دے سکتے کہ خواہش نہیں آتی، خواہشیں آتی ہیں، لیکن خواہشوں کے ساتھ ساتھ پھر دوسری طرف سے یہ بھی حوصلہ ہو جاتا ہے کہ یار اللہ نے تیرے لیے سوچا ہی یہی تھا، تو اللہ کی سوچ کو تم رد نہیں کر سکتے، بس اس نے سوچا ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہے۔
कोई मसला नहीं। सुहेल भाई मुझे ये बताइएगा कि 6 सालों से आप ये यहाँ पर वज़न कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, कितना कमा लेते हैं आप यहाँ पर? हाँ देखिए जी, अभी मैं आके बैठा हूँ, मुझे 5 से 7 मिनट हुए हैं और आप लोगों से बात करना शुरू हो गया हूँ। अब मैंने रात 11 बजे तक बैठना है। अब मुझे नहीं पता कि मैं रात 11 बजे तक 500 कमाऊँगा, 1000 कमाऊँगा, 2000 कमाऊँगा, ये 100 रुपये कमाऊँगा, ये हवाई रोज़ी जिसको बोलते हैं ना। लेकिन जो भी कमा के ले जाऊँगा, अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने घर का सिलसिला कर ले जाऊँगा। माशाल्लाह बड़ी बात कर दिया। सुहेल भाई मुझे ये बताइएगा कि लोग क्रिटिसाइज़ भी करते होंगे, अल्लाह पाक जब किसी को किसी भी नेमत से महरूम कर देता है तो लोग उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, लोग मिस यूज़ करते हैं। कभी लोग यहाँ आकर आपको तंग भी करते होंगे, कोई धोखे से वेट करके चला जाता होगा, या कभी कोई ऐसा मुश्किलात हुई हैं आप? हाँ बिल्कुल होती हैं, अक्सर होती हैं, बल्कि अक्सर क्या डेली कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है। लेकिन फिर अपने आप को अपना ज़र्फ़ और अपना सब्र अगर कायम रखेंगे तो इन चीज़ें आपको तकलीफ़ नहीं देती। अब एक बंदा वेट करा के चला गया तो मैं उसके पीछे भाग तो सकता नहीं हूँ। अब उसको करवाने वाले को शर्म नहीं आई तो मुझे कहते हुए शर्म आएगी, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। हमारी गवर्नमेंट को इन स्पेशल पर्सनस के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए, क्या इंस्टीट्यूट्स बनाने चाहिए ताकि ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सके? फ़ाहद साहब, जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं ना, हमारी गवर्नमेंट को सब पता है, हमसे ज़्यादा उनके पास इल्म है, वो दुनिया घूमे हुए हैं, उनको सब कुछ पता है। लेकिन वो नहीं बना सकते क्योंकि वो बेचारे खुद लोगों से मांगते हैं, दूसरे मुल्कों से मांग के। जो खुद मांगने वाला है वो किसी का सहारा क्या बनेगा। इसलिए किसी मज़दूरों के लिए आप 2000 5000 आप महाना वजीफ़ा लगा दोगे, जिस घर का ख़र्चा 2000 है वो आपका महीने का 2000, तो जहर भी नहीं आती इतने में। तो ये बाहर के ममालिक में ब्लाइंड बहुत है। मैं तो बल्कि ये कहता होता हूँ कि जो बाहर के मुल्क में मज़दूर है ना, वो बड़े खुश नसीब हैं यार, वो दुनिया ही और है, उनके वजीफ़े लगे हुए हैं। यहाँ तो वजीफ़ा दूर की बात है, ब्लाइंड आदमी को बैठने नहीं देते। मैं यहाँ मेहनत करता हूँ, मुझे यहाँ बैठने की दिक्कत है, मैं बड़ी मुश्किल से बैठता हूँ यहाँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम, कभी किसी का। तो ये माशरा है, हमारे माशरे का तो अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। सही हो गया। नाज़रीन, ये थे सुहेल शाह साहब जिन्होंने बयानात दिए हैं, जिन्होंने कुछ बातें बताई, जिन्होंने गवर्नमेंट के बारे में भी कुछ बातें की हैं। नाज़रीन, हमारी गवर्नमेंट को इक़दाम उठाने चाहिए। अपनी ज़ात के लिए तो हर कोई जीता है, मगर जिए तो दूसरों के लिए भी, ताकि आखिरत में भी अल्लाह और अल्लाह के हुजूर के सामने सुरखरू हो सके। नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन पर लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।